حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قصہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور داماد تھے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلام مزید پھیلا، لیکن آخر میں بعض اختلافات بھی سامنے آئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور مہربانی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل 6 جلیل القدر صحابہ کو اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں قرآن و سنت پر عمل کروں گا، تم میری مدد کرو۔ وہ نہایت عاجز اور سخی تھے۔ لوگ انہیں غنی کہتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کی بے پناہ مدد کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے کئی اہم فتوحات حاصل کیں۔ اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھی گئی اور قبرص و دیگر جزائر کو سمندری راستے فتح کیا گیا۔ شمالی افریقہ کے کچھ حصے اور فارس کے مزید علاقے اسلام کے تحت آئے۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے قیادت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا ایک معیاری نسخہ مرتب کرنا تھا۔ اگرچہ قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا، مگر مختلف علاقوں میں لوگ مختلف لہجوں میں تلاوت کرتے تھے، جس سے غلطی کا اندیشہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر قرآن کا ایک معیاری مصحف تیار کروایا اور نسخے مدینہ، مکہ، کوفہ اور دمشق بھیجے۔ آج بھی ہم اسی مصحف عثمانی کو پڑھتے ہیں۔ خلافت کے آخری ایام میں بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا ہے۔ اگرچہ یہ الزامات درست نہ تھے، مگر مصر اور عراق سے آئے ہوئے باغی مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر گئے اور مطالبہ کیا کہ وہ منصب خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں اس منصب سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغیوں نے ان کے گھر میں گھس کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کا خون قرآن مجید پر گرا اور اہل مدینہ ماتم کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلام کے لیے نہایت اہم تھی۔ ان کی زندگی ہمیں راست بازی، صدق اور صبر و شکر کے ساتھ منزل حق کی تلاش کا درس دیتی ہے، چاہے مشکلات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں۔